کون ہے زینب جانتے ہو؟ یہ وہ زینب ہے جس نے آنکھ کھولی تو گود خاتون جنت کی پائی ہے، جس کے منہ میں سب سے پہلے گٹی کے طور پہ مصطفیٰ کا لعاب گیا ہے، جس نے کمائی حضرت علی کی کھائی ہے، یہ سیدہ زینب ہیں۔ اور تاریخ میں سب سے پہلے 7 سال کی عمر میں حضرت سیدہ زینب نے پورا قرآن حفظ مکمل کر لیا تھا۔ یہ ہے علی کی زینب۔ اور آپ پڑھیں تاریخ، کوفہ وہ زمین ہے جہاں پہ سب سے پہلے ایک مفسرہ کی حیثیت سے قرآن کی تفسیر سیدہ زینب نے بیان کی تھی۔ یہ ہے علی کی بیٹی۔ آپ فرماتے ہیں آخری وقت میں، فرمایا حسن میری زینب سے کہو آج میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے۔ ابا کس لیے؟ فرماتے میں نے آج تک اپنی زینب کو نظر بھر کے نہیں دیکھا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ آج تک میں نے اپنی زینب کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم باپ بیٹی کے بیچ کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، مگر حیا دیکھ کتنے کمال کی ہے۔ کہتے میں نے بیٹی کو جیب نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ ابا کس لیے؟ بیٹی آپ کی ہے، کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتی جب فاطمہ باحیات تھی، جب وہ فاطمہ کا آخری وقت آیا تھا، فاطمہ نے کہا تھا علی میرے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ چند وعدے مجھ سے فاطمہ نے لیے تھے، اس میں ایک وعدہ یہ بھی لیا تھا، اے علی فاطمہ سے وعدہ کرو میرے انتقال کے بعد کبھی دن کے اجالے میں گھر میں نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا تھا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جب تم دن کے اجالے میں گھر میں آتے ہو تو میری زینب اتنی حیا کرتی ہے تم سے کہ میری کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے۔ اے علی اگر میرے بعد دن کے اجالے میں آئے تو میری زینب کس کے پیچھے چھپے گی؟ کہتے فاطمہ کے وصال کے بعد میں کبھی دن کے اجالے میں گھر نہیں آیا۔ اے حسن دنیا سے جانے والا ہو، میری زینب سے کہو کہ آج میرے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب جیسی حضرت علی کے سامنے آئی ہے، حضرت علی کی چیخ نکلی ہے، رو کے کہتے زینب آج سمجھ میں آ گیا ہے کہ تجھ میں اتنی حیا کس لیے ہے۔ بیٹے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا تھا میرے شہزادو اگر تم کبھی یہ چاہو کہ فاطمہ سے مشورہ کرو یا فاطمہ سے باتیں کرو، کہا بچی جی، کہا فرماتے حضرت علی اگر تمہارا من چاہے کہ فاطمہ سے باتیں کرو تو میری زینب کے پاس آ جانا، جو اس سے باتیں کر لے گا گویا اس نے فاطمہ سے باتیں کر لی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کا اس کا چہرہ فاطمہ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسین جی بابا، عباس جی، فرمایا اگر کبھی مشورے کی ضرورت پڑے نا تو میرے زینب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ یہ حضرت علی نے فرمایا تھا، میری زینب کے مشورے کے بغیر کبھی کام نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ 18 بیٹی آ گئی، 18 بیٹے بھی آ گئے۔ اب ذرا توجہ ہے، چلیں آگے، تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا کہہ دیں یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ۔ بس سنیں 18 بیٹے آ گئے۔ آپ نے کہا میرے 18 بیٹے ہیں، لیکن افسوس افسوس میرے 3 کام رہ گئے۔ علی کے 3 کام باقی رہ گئے۔ کہنے لگے ابا جس کے 18 بیٹے ہوں اس کا کوئی کام باقی رہ جائے، حکم کریں کون سا کام؟ آپ نے فرمایا پہلا کام تو یہ ہے میں دنیا سے جانے لگا ہوں اور ابھی تک میں نے اپنا کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ 18 بیٹے ہیں، کون ہے جو پگڑی کی ذمہ داری سنبھالے گا؟ 17 بیٹے کہنے لگے ابا پریشان نہ ہو، پگڑی کی ذمہ داری حسن بھائی کو دے دیں، امام حسن کو پگڑی کی ذمہ داری دے دیں۔ آپ نے فرمایا حسن بیٹا ذرا قریب آؤ۔ امام حسن آئے نا، آپ نے اپنا امامہ اتارا، امام حسن کے سر پہ رکھتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو کس مصیبت میں گرفتار کیا جانا ہے۔ آپ نے پگڑی رکھتے وقت کہہ دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمانے لگے شکر اللہ کا، میری ایک ذمہ داری پوری ہو گئی، 2 باقی رہ گئی۔ ابا جی دوسری کون سی؟ فرمانے لگے بیٹے پگڑی کی ذمہ داری حسن نے لے لی ہے، لیکن ابھی پرسوں میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے 3 سجدے مکمل کر لیے تھے، 1 رہ گیا تھا، میرا وہ سجدہ کون کرے گا؟ 18 بیٹے چپ کھڑے ہیں۔ میرے امام علی مقام نے قدم آگے بڑھایا، ابا آنسو نہ بہائیے، پگڑی کی ذمہ داری حسن نے نبھائی ہے، سجدے کی ذمہ داری حسین نبھائے گا، سجدے کی ذمہ داری حسین نبھائے گا۔ حضرت علی نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے 2 کام ہو گئے۔ سننا دیوانوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچ کے سن رہے ہو، لیکن میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں،
इबादत समझ के सुना रहा हूँ। फरमाने लगे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाल ली, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने संभाल ली, एक काम और रह गया है। बाबा कौन सा काम? कहने लगे सुनो, मैं एक दिन कूफा की जामा मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो बलवाइयों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ था, मेरा खुतबा कौन पूरा करेगा? जब इतनी बात कही 18 बेटे चुप खड़े हैं, 18 बेटियां चुप खड़े हैं। आपने फरमाया पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली है, मेरा खुतबा कौन देगा? जब इतना सुना ना, अली की वही बेटी जिसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है दुपट्टा डाल के आगे बढ़ी, कहती है बहुत आस ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएंगे, रह गई बात खुतबे की तो दिल दौड़ा न करे, आपका खुतबा ज़ैनब देगी। कहा बेटी कहाँ पे? कहा आपने मस्जिद में खुतबा दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा दे के दिखाएगी। हवा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रजा साहब नईमी, नारे तकबीर। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। एक दिन था कि अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे, बस बहुत तेजी के साथ, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई बात तवज्जो है ना आप लोगों की? बस दुआएं रहनी चाहिए, बस तवज्जो करें। एक दिन था हजरत अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे और एक दिन ऐसा आया, बहुत गौर से सुनना, मेरा हुसैन करबला के मैदान में कई लाशें उठा के ला चुका है, कई लाशें खेमे में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि बहन है इमाम हुसैन की, और भाइयों का दर्द बहनों को बहुत होता है। आप अपने खेमे में थी, दिल में ख्याल आया ज़ैनब हुसैन खेमे में अकेले हैं, चल के कुछ बातें करें ताकि उनका मन बहल जाए। जैसे आपने खेमे में कदम रखा, मेरे इमाम हुसैन कैसे बैठे, नाना कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, टेक लगा के बैठे हैं। टेक लगा के सैयदा ज़ैनब आ गई, चौंक के इमाम हुसैन उठे। बहन थी, कहने लगी भैया खैर तो है? क्या हुआ? कहने लगी बस कुछ नहीं, आंख लगी थी, नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे, बस बहन थी। कहने लगी हुसैन मुझे नाना की एक हदीस याद आ रही है, भाई इजाजत हो तो सुना दूं? फरमाने लगे हाँ बहन कौन सी? कहने लगे नाना ने फरमाया था अगर मुसीबत आए तो सदका देना, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा। हुसैन आज से ज्यादा कौन सी मुसीबत होगी? 3 दिन के प्यासे भी हैं हम, भूखे भी हैं, कई लाशें उठा के ला चुके हो। हुसैन मुझे डर है कहीं तुम करबला न चले जाओ, इसलिए हुसैन बहन चाहती है कि तुम्हारे नाम का सदका दे दे। बहन होती है बहन। कहा हुसैन इजाजत दो तो ज़ैनब सदका करना चाहती है। मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो सब मदीने रह गया, अब यहाँ क्या सदका करोगी? अल्लाह अकबर, बहुत दिल से बात सुनना। हुसैन फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो तो मदीने रह गया, यहाँ क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने गर्दन झुकाई, कहने लगी भाई शान वाला है तो फिर सदका भी शान वाला होना चाहिए। कहा क्या दोगी? का इजाजत दें मैं आपके नाम पे अपने बेटों को सदका करना चाहती हूँ। बहनें बहनें होती हैं, ओ यार भाई बीमार हो जाए तो सदके बहनें दिया करती हैं, भाई पैदा ना हो तो इनकी पैदाइश की दुआएं सजदों में गिर के बहनें मांगा करती हैं, अगर भाई पैदा हो जाए पूरी जिंदगी माँ बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं, भाई जवानी के दहलीज पे कदम रखें तो इनके दूल्हा बनने की दुआएं बहनें किया करती हैं, अगर भाई दूल्हा बने तो सरहाने पे खड़े होकर के नजरें बहनें उतारा करती हैं। और मैंने तो बड़ा अजीब सिस्टम भी देखा है, कितनी जगहों पे जब भाइयों के जनाजे रखे जाते हैं तो जनाजों को सजाने बहनें आया करती हैं, कितना करीबी रिश्ता भाई बहन का होता है। लेकिन मेरे समाज से तकलीफ है मुझे, इस माशरे से दर्द है मुझे, कितनी बहनें ऐसी हैं अगर ससुराल में बेवा हो
جاتی ہے تو پھر بھائی منہ نہیں لگایا کرتے ہیں، اگر سسرال سے طلاق دے دی جاتی ہے تو بھائی روٹی دینے تیار نہیں ہوتے، اور حیا نہیں چاہیے۔ کبھی بہن کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھا کرو، یاد کرو وہ دن جب تم اسکول سے پڑھ کر کے آئے تھے، تم نے ڈریس کہیں پھینکی تھی، جوتے کہیں پھینکے تھے، اگلے دن جب تم نے اسکول جانے کا ارادہ کیا تھا، بہن نے ٹائی بھی لا کر کے دی، جوتے بھی لا کر کے دیے، ڈریس بھی لا کر کے دی، تمہیں نہلایا، ٹفن تیار کیا، چل بھائی تیرے اسکول جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب تم جوتے پہن کے چند قدم چلے، تم نے جوتوں پہ نگاہ ڈالی، دیکھ کے کہنے لگے لگتا کہ جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے۔ جب بہن نے اتنا سنا تھا، اندر نہیں گئی تھی، گندا کپڑا تلاش نہیں کیا تھا، میلا کپڑا نہیں لائی تھی، بلکہ وہ دوپٹہ جو اس کے سر کی شان تھا، وہ دوپٹہ جو اس کی عزت کا رکھوالا تھا، وہ دوپٹہ جو اس کی آن بان تھا، اس نے اسی دوپٹے کا کونا پکڑا، تیرے جوتے صاف کرنا شروع کر دیا، گویا وہ بتا رہی تھی اے بھائی میرا دوپٹہ کچھ بھی ہو جائے، تیرے جوتے سے بڑھ کر بہن کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرے ہوتی ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر۔ اس لیے خدا کے واسطے بہنوں کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو بہنوں کی۔ جن آنگنوں میں بہنیں نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان لگتے ہیں، جس گھر میں بہنیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھر جنت کی کیاری لگا کرتے ہیں۔ بہنیں ہوتی ہیں، ان کی عزت کیا کرو، مگر تکلیف ہوتی ہے ہمارے اور رشتوں کے بیچ میں دولت نے دیواریں کھڑی کر ڈالی ہیں، دولت نے دیواریں کھڑی کر دی ہمارے رشتوں کے بیچ میں۔ بھائی امیر ہے، غریب بہن کو دیکھنے تیار ہی نہیں دیکھنے کے لیے۔ میں نہیں جانتا ادھر کا کیا حال ہے، لیکن اپنے علاقے کو میں جانتا ہوں، اور بھی کئی سارے صوبوں کو جانتا ہوں میں۔ ہوتا کیا ہے، ادھر بھائی کا بیٹا جوان ہے، ادھر بہن کی بیٹیاں جوان ہیں، بہن غریب ہے، بھائی امیر ہے۔ بھائی دنیا بھر میں کہتا پھر رہا میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو، رشتہ ڈھونڈو، بیٹے کے لیے برابری کا ہونا چاہیے۔ کیوں 7 فٹ کا ہے تو 11 فٹ کا ہے جو تیری برابری کے لوگ نہیں ملے؟ نہیں، پیسے میں برابر ہونے چاہیے۔ حیا کر، تیرے سامنے بہن نے کتنی بار کہی ہے کہ بہن میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ۔ وہ تجھ سے رشتہ ڈھونڈوانے نہیں آئی، وہ اس لیے تجھ سے یہ کہہ کے گئی تاکہ تجھے یہ پتہ بھی لگے تیری بھانجیاں بھی جوان ہیں، تیری بھانجیاں جوان ہیں۔ تو بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہا ہے، بہن بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کر رہی ہے۔ اگر کہا جائے یار تیری غریب بہن ہے اسے نبھا لے، تو بندہ کہتا کوئی بات نہیں، لاکھ تو لاکھ دے دوں گا۔ بھیک دینے لگا ہے بہن کو، بہنیں بھکاری نہیں ہے جو تیرے لاکھ تو لاکھ دینے سے تیرا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر خدا نے تجھے دولت والا بنایا تھا، تو بیڈ خریدنے کے لائق تھا، صوفے خریدنے کے لائق تھا، برتن خریدنے کے لائق تھا، تو اپنے بیٹے کو لے کے غریب بہن کے دروازے پہ چلا جاتا، 4 عزت دار لوگوں کو لے کے جاتا، اور شرافت کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح بہن کی بیٹی کے ساتھ کر کے لے کے آتا۔ میں نہیں جانتا یہ سماج کیا کہتا جب تو غریب بھانجی کو اپنے گھر کی عزت بناتا۔ اگر یہ راضی ہو جاتی، خدا کی قسم کوئی دعا کرتا نہ کرتا، گنبد خضرا سے مصطفیٰ دعائیں